بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو جو کل نظم ہمارا وطن کے کا نشان کے بند نمبر 3, 4 کی تشریح لکھنے کے لیے دی گئی تھی، یقیناً آپ نے نوٹ بک پر لکھ لی ہوگی۔ آج آپ کو قائد اعظم کے عنوان پر اہم نکات کی مدد سے مضمون سمجھایا جائے گا۔ آپ سب سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجیے۔ بیٹا یہ اہم نکات، نمبر 1 ولادت، یعنی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 عیسوی کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پونجا جناح کاٹھیا واڑ کے رہنے والے تھے۔ وہ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے اور ان کا شمار کراچی کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ دوسرا اہم نقطہ، ابتدائی تعلیم۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو 6 برس کی عمر میں کراچی کے ایک اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ 1 سال انہوں نے ممبئی کے پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اگلے سال وہ کراچی آ گئے اور سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ 1891 عیسوی میں وہ مشن ہائی اسکول کراچی میں داخل ہوئے۔ یہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ تیسرا نقطہ، اعلیٰ تعلیم۔ آپ کے والد آپ کو کاروبار میں لگانا چاہتے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ آپ کے والد نے اپنے ایک انگریز دوست کے مشورے سے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھجوا دیا۔ آپ نے وہاں کے ایک ادارے لنک ان میں اس لیے داخلہ لیا کہ اس کے دروازے پر دنیا کے مشہور قانون دانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی درج تھا۔ آپ نے وہاں سے 20 سال کی عمر میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، بیرسٹری یعنی وکالت کا امتحان پاس کیا۔ چوتھا نقطہ، پریشانی کا دور۔ جن دنوں آپ انگلستان میں تھے، آپ کے گھریلو حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ کا انتقال، والد کو کاروبار میں زبردست نقصان، مالی حالت کا بگڑ جانا۔ تو محمد علی نوجوان تھے، تو انہوں نے حالات کا ہمت اور حوصلہ سے مقابلہ کیا اور کراچی میں وکالت شروع کر دی۔ جب کراچی میں وکالت کامیاب نہ ہو سکی تو آپ نے ممبئی جانے کا ارادہ کیا۔ ابتدائی 3 سالوں میں آپ کو ممبئی میں کوئی مقدمہ نہ ملا، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری۔ آخر آپ کو کچھ عرصے کے لیے مجسٹریٹ کا عہدہ مل گیا۔ آپ کو 1500 روپے ماہوار تنخواہ ملنے لگی، لیکن یہ عہدہ عارضی تھا۔ جب آپ کو مستقل ملازمت کی پیشکش ہوئی تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں اتنی رقم تو روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ اور چند ہی دنوں میں آپ کا شمار چوٹی کے وکیلوں میں ہونے لگا۔ چھٹا نقطہ، سیاست میں حصہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان میں جب موجود تھے، زمانہ طالب علمی سے سیاست میں دلچسپی لینے لگے۔ وطن واپس آ کر کانگریس میں شامل ہو کر سیاست میں حصہ لینے لگے۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر سمجھا جاتا تھا۔ اہل ممبئی نے آپ کی جرت کی یاد میں جناح ہال تعمیر کروایا تھا۔ 7واں نقطہ، مسلم لیگ میں شمولیت۔ آپ نے محسوس کیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے جسے مسلمانوں کا کچھ احساس نہیں۔ چنانچہ آپ 1913 عیسوی میں کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ آپ مسلم لیگ کے صدر بن گئے اور آپ کی رہنمائی میں مسلم لیگ بر صغیر میں مسلمانوں کی سب سے مضبوط طاقتور سیاسی جماعت بن گئی۔ 8واں نقطہ، علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ جب قائد اعظم یہاں کے حالات سے مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے، یعنی بر صغیر کے حالات سے مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے، تو دوسرے مسلم رہنماؤں کے علاوہ علامہ اقبال نے بھی آپ کو وطن واپسی پر آمادہ کیا۔ محمد اقبال جانتے تھے کہ نازک حالات میں قائد اعظم ہی مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، تو قائد اعظم علامہ اقبال کے مفید مشوروں کی بہت قدر کی۔ اس سے اگلا نقطہ، 2 قومی نظریہ۔
ہندو اپنے آپ کو انگریزوں کا واحد جانشین سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک قومی نظریہ پیش کیا، یعنی یہ کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی ہے اور وہ ہے ہندو قوم۔ پنڈت نہرو نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں صرف دو طاقتیں ہیں، ایک کانگریس اور دوسری انگریز، لیکن قائد اعظم نے ہندو پنڈت کا جو دعویٰ تھا اس کا جواب یہ دیا، یہاں ایک تیسری طاقت بھی ہے اور وہ مسلمان۔ آپ نے فرمایا ہر مسلمان یعنی مسلمان ہر لحاظ سے ہندوؤں سے الگ قوم، یہاں تک کہ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں لیکن مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں، پھر دونوں قومیں کس طرح یکجا رہ سکتی ہیں؟ یہی دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ اگلا نقطہ قرارداد پاکستان۔ 23 مارچ 1940 عیسوی کو لاہور میں مسلم لیگ کا اجلاس قائد اعظم کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ یہ مطالبہ کیا گیا اس اجلاس میں کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے یعنی مسلمان زیادہ ہیں، انہیں ملا کر ایک الگ وطن قائم کر دیا جائے۔ اس سے اگلا نقطہ قیام پاکستان۔ قائد اعظم کی پرجوش رہنمائی میں 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور قائد اعظم اس پاکستان کے یعنی اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ وفات سے پہلے قائد اعظم کا ایک پیغام بھی تھا، پیغام بھی سن لیں۔ قائد اعظم کا پیغام کیا تھا کہ ایمان، اتحاد، تنظیم، یہ قائد اعظم کا پیغام تھا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ مسلسل محنت سے قائد اعظم کی صحت بہت خراب ہوتی گئی، چنانچہ آپ 11 ستمبر 1948 عیسوی کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مقبرہ کراچی میں ہے۔ تو اس سے متعلقہ شعر: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے آپ بیٹا پہلے یا بعد میں شعر لکھ سکتے ہیں: ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ بمبئی میں وکالت کے بعد، سیاست میں حصہ کے بعد آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں: دنیا کی تاریخ کے لب پر تیری سیاست کے چرچے ہیں، دنیا کی تاریخ کے لب پر تیری سیاست کے چرچے ہیں، تیرے تدبر کی باتیں تیری فراست کے چرچے ہیں، تیرے تدبر کی باتیں تیری فراست کے چرچے ہیں۔ بیٹا یہ تھا قائد اعظم کے عنوان پر مضمون جو آپ کو اہم نکات کی مدد سے سمجھایا گیا۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق از خود قائد اعظم کے عنوان پر 3 صفحات پر مضمون لکھ لیں گے۔ بیٹا آج کی ڈائری نوٹ کر لیں: 20 جولائی بروز پیر، مضمون قائد اعظم لکھیں، یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔